ہے. قرآن نے صاف منع کیا ہے کہ نہ بچے کی وجہ سے ماں کو سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں، نہ ماں کو نقصان پہنچاؤ نہ باپ کو نقصان پہنچاؤ. تو 7 سال کے بعد بچہ باپ کے حوالے کیا جائے. اچھا ایک منٹ ذرا بیٹھ، ایک جو اہم بات میں ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں. اچھا ہوا سوال پوچھ لیا. ہمارے ہاں خواتین کیا کرتی ہیں، میجورٹی بچے کو چھین لیتی ہیں باپ سے کہ خرچہ بندوا دو کورٹ کے ذریعے، بچہ باپ کے حوالے نہ کرو، میں بچہ چھوڑ نہیں سکتی. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ اس چکر میں اپنا فیوچر تباہ کر رہی ہیں. اس بیس پہ پھر آگے ان کو رشتے نہیں ملتے، کیونکہ سوتیلا باپ بچے کو رکھنے کے لیے اکثر تیار نہیں ہوتا، خاص طور پہ جب اس کو پتا ہو کہ اس کا سگا باپ موجود ہے. وہ کہتے ہیں میں کیوں رکھوں جب اس کا، اور بالکل معقول بات ہے، جب اس کا سگا باپ موجود ہے پھر میں کیوں رکھوں. ایسے میں نے خواتین کے دیکھے ہیں معاملہ، جنہوں نے بچہ رکھا، رشتہ بہت اچھا ملا، اس نے کہا یہ یتیم ہوتا میں رکھ لیتا، لیکن جب اس کا باپ موجود ہے تو بھائی اس کے حوالے کر کے آؤ نا، کیونکہ آگے میرے بھی بچے پیدا ہوں گے، میرے ساتھ بھی پھر وہ سوتیلے اور سگوں کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تھوڑا سا فرق کروں گا تو مسئلے کھڑے ہوں گے، وہ محبت پتہ نہیں میں دے پاؤں نہ دے پاؤں. اور اصل بات ہے کہ بعد میں کل اصل باپ آ گیا چھیننے کے لیے تو میں کیا کروں گا. تو ان خواتین کا پھر رشتہ آگے نہیں ہوتا. ہو گیا رشتہ، کسی نے رکھ لیا، وہ محبت نہیں دے پا رہا ہوتا جو دینی چاہیے. جو خاتون توقع رکھ کے بیٹھی ہوتی ہے وہ ایڈجسٹ ہی نہیں ہو پاتا. ایسی بہت سی خواتین ہم نے پھر دیکھا ہے، وہ بعد میں خون کے آنسو روتی ہیں. ابھی میرے پاس پچھلے ہفتے ایسا کیس آیا ہے کہ ہم نے بچی چھین لی تھی اور اس چکر میں کہ ہمارے پاس رہے گی. اب ہماری بچی کی جو شادی نہیں ہو رہی کہیں، وہ عمر نکلی جا رہی ہے اس بچی، اب وہ بڑی ہو گئی ہے. اب ہم کہتے ہیں باپ کے پاس جاؤ تو باپ کہہ رہے ہیں میں نہیں رکھوں گا اب اس کو. وجہ کیا ہے کہ جب میں مانگ رہا تھا دے نہیں رہے تھے، اب جب ذمہ داریاں پڑی ہیں تو میرے حوالے کر رہے ہو. باپ کا میٹر پھر گھوم جاتا ہے. تو اس لیے بھائی خواتین سے میں کہوں گا آپ کا فائدہ بھی اس میں ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا باپ کے حوالے کر دو اس کو. شادی اگر کر رہی ہو کہیں اور، رشتہ آئے، اگر وہ کہے نا بچہ نہیں رکھنا، کوئی بات نہیں بھائی، میں اپنی زندگی بساؤں گی. بچے تو ویسے ہی تھوڑے دنوں میں بڑے ہو جاتے ہیں، ہمیشہ تھوڑی گود میں رہیں گے. آپ اپنا فیوچر تو بناؤ، بچے کو حوالے کرو باپ کے. اس سے معاہدہ کر لو کہ بھائی جب میں بچے سے ملنا چاہوں گی، ہفتے میں 1 آدھ دفعہ پارک میں نانی کے ہاں ادھر ادھر گھمانے لے جانا چاہوں گی، ہفتے میں 1 دن میرے پاس تاکہ مجھے یاد رکھے. اور ڈیلی بیسس پر کوئی ٹائم متعین کر لو، بھائی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ روز مجھ سے ملے گا. یہ تھوڑی قربانی دینی پڑے گی، لیکن یہ چند سال کی قربانی ہے. اس سے آپ کا فیوچر محفوظ ہو جائے گا اور بچے کو باپ مل جائے گا. باپ اس کے لیے بہت زبردست حفاظت کرتا ہے، اس کو کاروبار میں لگائے گا، اس کی اچھی تعلیم دے گا، اس کو دیکھے گا چرسیوں میں ہیروئن شو میں تو نہیں بیٹھ رہا، کوئی غلط حرکتیں تو نہیں کر رہا، ایسے ہی بچپن تو نہیں گزار رہا. یعنی باپ تو یہی سوچے گا نا، اس کو اپنی بدماشیاں بھی پتہ ہوتی ہیں ساری. ماں کو یہ سب کچھ نہیں پتا ہوتا. ایسی مائیں پھر خون کے آنسو روتی ہیں، بچہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، نئی تربیت کر پاتی ہیں، وہ پھر چیختی ہیں، پھر ہمارے پاس آتی ہیں کہ ان کے باپ نہیں اس کو پال رہا، مفتی صاحب یہ چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے، یہ غلط حرکتیں کر رہا ہے. ماں کا روب ہی نہیں ہوتا نا بھائی، وہ تو محبت دیتی ہے، اس کا روب تھوڑی ہوتا ہے، روب تو باپ کا ہوتا ہے. آپ خود بتاؤ یار، ہم تو ہمارے ابا 2 آنکھیں، ہماری اماں تو چمٹوں سے مارتی تھی ہمیں، پھر بھی اثر نہیں ہوتا تھا. ابا کی تو 2 آنکھیں تھی، ہم کانپنے لگتے تھے ایسے کر کے، یار ایسے کانپتے تھے. ہمارے بھی بچے ایسے ہیں، مائیں مار رہی ہوتی ہیں چپیڑے، میں نہیں چپیڑ، مجھے پتا ہے میرا 1 تھپڑ وہ ماں کے 6 تھپڑوں سے زیادہ ہے، تبھی میں مارتا ہی نہیں بچوں کو، کیونکہ بچے کہاں اٹھتے ہیں اگر آپ ڈانٹو. تو باپ کا بڑا روب ہوتا ہے، یہ اللہ نے روب تربیت کے لیے رکھا ہے کہ جو سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکل رہا تو ٹیڑھی انگلی کون سی ہے، وہ باپ کی انگلی ہے، وہ ٹیڑھی انگلی سے گھی نکال دے گا، بچے کو سیدھا کر دے گا. تو خواتین یہ کام نہ کیا کریں، طلاق ہو جائے بچے باپ کے حوالے کر دیا کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں یہ ایگریمنٹ کریں کہ بھائی میں ہفتے میں 1 دن میرے ساتھ رہے گا. یہ طلاق ہو جائے نہیں، بلکہ جب شادی ہو جائے، طلاق کے بعد تو رکھیں بچہ اپنے پاس، لیکن اگر کہیں اور شادی ہو رہی ہے تو بچہ اپنے ساتھ نہ لے کے جائیں. اس کا اگر سچی مچی کا باپ موجود ہے تو آپ بولیں کہ بھائی یہ لے لو. مجھے پتا ہے عورت کے لیے بچہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ تھوڑے دنوں کی ٹینشن ہے، اور بچہ ساتھ لے جا کے جو آپ کا فیوچر تباہ ہو رہا ہے وہ ساری زندگی کی ٹینشن ہے، وہ ساری زندگی کی. ہر سوتیلا باپ ایسا نہیں ہوتا جو بچے کو وہ محبت دے جو دینی چاہیے، نہیں، انسان کا مائنڈ ہی نہیں جاتا اس کی طرف. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ خواتین کو سمجھایا کرو کہ تمہارا اپنا فائدہ ہے. بہت پچھلے ہفتے 2 کیس آئے ہیں میرے پاس کہ 20 سال پہلے طلاق ہوئی تھی، بچہ ساتھ لے گئی تھی، اس کے بعد زندگی اس بچے کی وجہ سے بچہ بھی ہاتھ سے گیا، بچہ بھی باغی ہو گیا، وہ بھی کنٹرول میں نہیں ہے. اب باپ سے رابطہ کر رہے ہیں کہ لے جاؤ، وہ کہہ رہا ہے جب میں مانگ رہا تھا تو دے نہیں رہے تھے، اور اب جب یہ چرسی بنا دی ہے اس کو تو اب کس کے حوالے کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا، بگاڑ کے میرے. وہ بھی کہتا ہے، اور بیٹیوں کو بھی نہیں لے رہا ہوتا پھر باپ، یار جاؤ خود ہی بھگتو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں کہہ رہی ہوتی ہے باپ کے پاس جاؤ، اب بچہ باپ سے مانوس ہی نہیں رہا ہوتا، وہ ویسے ہی نہیں جا رہا ہوتا. ایسے بھی کیس آئے ہیں
کہ اب ماں کہہ رہی ہے, خاندان کہہ رہا ہے بیٹی تم 20 سال کی ہو گئی, 25 سال کی ہو گئی, مسائل ہیں, اب باپ کے پاس چلو, بیٹی کہہ رہی میں نہیں جاؤں گی کیونکہ وہ مانوس ہی نہیں ہے, اتنا اجنبی بنا دیا اس کے لیے باپ کو. تو مسائل ہی مسائل ہیں. تو اللہ رسول نے جو قانون بنایا بھائی وہ کیا ہے, اس میں سب کا فائدہ ہے.